اہل غزہ پر قیامت گزر رہی ہے، لیکن امریکہ سمیت بڑے ممالک نیتن یاہو کو جنگی جرائم سے باز رکھنے میں ناکام ہیں۔ غزہ کی صورتحال خون کے آنسو رلا دینے جیسی ہے، جہاں زندگی سسک رہی ہے، جہاں بھوک، پیاس اور موت کا بسیرا ہے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں مئی سے اب تک خوراک کے متلاشی تقریباً 800 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ان میں سے بیشتر کو اسرائیلی افواج نے امدادی مراکز کے قریب یا امدادی قافلوں کے راستوں میں نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کا بحران غیر معمولی سطح پر پہنچ چکا ہے اور ہر 3 میں سے ایک شخص بغیر کچھ کھائے دن گزارتا ہے۔ صہیونیوں کی بربریت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرکزی نصیرات پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی میزائلوں نے ایک پانی جمع کرنے والے مرکز کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 10 بچے جام شہادت نوش کر گئے جو پینے کا پانی جمع کرنے کے لیے قطار میں لگے تھے۔ اس حوالے سے ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیلی کارروائیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالرز خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ بار بار غزہ میں جنگ بندی کی امید تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرتے نظر نہیں آتے۔ اہم بات یہ ہے کہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کا اعترافی بیان دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ایہود اولمرٹ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ فلسطین کے مغربی کنارے میں قابض صہیونی آباد کار نیتن یاہو انتظامیہ کی سرپرستی میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی نوجوان یعنی دہشت گرد نوجوان روزانہ فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کرتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلاتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک چشم کشا رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کو جان بوجھ کر طول دیا گیا اور اس کے اصل ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اپریل 2024 میں جب حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کی تو نیتن یاہو نے ابتدائی طور پر جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، تاہم جب یہ بات مخلوط حکومت کے سخت گیر وزیر خزانہ بیزلیل کو معلوم ہوئی تو اس نے دھمکی دی کہ جنگ بندی ہوئی تو وہ حکومت چھوڑ دے گا۔ نیتن یاہو نے اپنی حکومت کو بچانے اور سیاسی کرسی پر قائم رہنے کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں غزہ کی جنگ کئی ماہ تک جاری رہی۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو خدشہ تھا کہ اگر جنگ بندی ہو گئی اور انتخابات ہوئے تو انہیں شکست ہو سکتی ہے اور یوں سن 2020 سے زیر التوا کرپشن مقدمہ دوبارہ کھل سکتا ہے۔ اس سیاسی خود غرضی نے لاکھوں فلسطینیوں اور درجنوں اسرائیلیوں کی جانیں خطرے میں ڈال دی۔ اسرائیل کے اندر اور بیرونی دنیا سے نیتن یاہو پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے پیش رفت کرے اور فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرے۔ تقریباً 60 برطانوی لیبر اراکین پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ برطانیہ فوری طور پر فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ یورپ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے غزہ میں نسل کشی میں معاونت کے الزام میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے یہ بھی کہا کہ امریکی نجی سیکیورٹی کانٹریکٹر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ امداد حاصل کرنے والے فلسطینیوں پر حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں جنگ کے لیے فوجی، مالی، سیاسی اور سفارتی مدد بھی فراہم کی، جس کے ذریعے سے نیتن یاہو نے مسلسل 2 سال سے فلسطینیوں اور اہل غزہ پر زندگی تنگ کر رکھی ہے۔